جی معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ایک اور ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بیگم اختر ریاض الدین کی سفرنامہ نگاری کے حوالے سے، اور ان کی دو کتابوں دھنک پر قدم اور سات سمندر پار کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ دوستو، اردو سفر ناموں کی روایت میں بیگم اختر ریاض الدین کا نام خصوصیت سے اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اردو سفر ناموں کی فن کے حوالے سے جس قدر سفر ناموں کو بلندی بخشی، وہ غالباً اس حوالے سے اردو کی پہلی خاتون سفر نامہ نگار ہیں۔ ان کے سفر نامے سات سمندر پار اور دھنک پر قدم ناقابل فراموش سفر نامے ہیں۔ سفر نامہ سات سمندر پار کتابی شکل میں آنے سے قبل مشہور اردو رسالے ادبی دنیا میں قسطوار شائع ہوا۔ بیگم اختر ریاض کے شوہر ریاض الدین کیونکہ ایک محکمہ خارجہ میں ایک ملازم تھے، اسی لیے انہیں اپنے شوہر کے ہمراہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھنے کا موقع ملا، جن میں ٹوکیو، ماسکو، لینن گارڈ، قاہرہ، لندن، نیو یارک جیسے مشہور شہروں کے دورے کیے، وہاں کی تہذیب و ثقافت کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے اس سفر کی ساری تفصیل جو ہے وہ بڑی رنگینی لطافت کے ساتھ واقعہ نگاری، جزیات نگاری، جرأت اظہار اور مزاح کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خالد محمود اپنی کتاب اردو سفر ناموں کا تنقیدی مطالعہ میں لکھتے ہیں کہ اختر ریاض الدین کا طرز نگارش محمود نظامی سے ملتا ہے، مگر ان دونوں میں ایک واضح فرق بھی ہے۔ محمود نظامی نے عبرتوں کو جگایا ہے اور اختر ریاض الدین نے مسرتیں تقسیم کی۔ یعنی بیگم اختر ریاض الدین کا موازنہ عام طور پہ محمود نظامی سے کیا جاتا ہے، جو اپنے سفر ناموں میں تاریخی شعور کے حوالے سے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ بیگم اختر ریاض بھی اپنے محسوسات کو جو کچھ دیکھتی ہے ان کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کرتی ہیں۔ وہ منظر کو دیکھ کر گزر نہیں جاتی، بلکہ ہر منظر ان کو تخلیقی سوچ عطا کرتا ہے۔ وہ جامد قسم کے مناظر کو بھی اپنے اسلوب سے زندہ اور متحرک کرتی ہیں، فطری حسن کو بڑے شاعرانہ اسلوب میں مزید شاندار بنا کے پڑھنے والے کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ مثلاً ماسکو میں ایک رقص کا منظر ملاحظہ کیجیے کہ وہ کس شاندار اور شاعرانہ اسلوب سے وہ منظر بیان کرتی ہیں۔ جسم اور تمام اعضاء موسیقی میں تحلیل ہو کر رہ گئے تھے۔ موسیقی صرف زمین پر محیط نہیں تھی، بلکہ آسمانی خلائیں اس سے معمور تھیں۔ شب مہتاب میں جھلمل جھلمل کرتی جھیل اور نیلے کنول کے کٹورے کھلے ہوئے، اور اس کے سامنے مہلکہ اپسرائیں مرمری بازوؤں سے داستان عشق سریلی ہواؤں میں بکھیرتی ہوئی اجھل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ وہ جاپان کے سفر نامے کے دوران بڑی قوت مشاہدہ کا استعمال کرتے ہوئے جاپانی طرز معاشرت، وہاں کے کھانے، وہاں کے آداب معاشرت، ان کا رہن سہن بڑی غور سے دیکھتی ہیں، اور جاپانی مرد اور خواتین کی خوبصورتی، ان کی جسمانی ساخت کا مطالعہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، اگر عورت کا چہرہ 5 سیر کا گلابی گوشت ہے تو مردانہ مکھڑا 4.25 سیر کا۔ عورت وہاں بے تحاشا پلی ہوئی ہے۔ اپنے قومی لباس میں جاپانی عورت سر تا پا ایک چینی گڑیا ہے، جس کی آنکھوں کی جگہ 2 ننھی ننھی کانچ کی گولیاں سی گوشت میں آدھی دبکی ہوئی چمک رہی ہیں۔ جب وہ پوری آنکھیں کھولتی تھیں تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی اور آدھی کھلنی باقی ہیں۔ بیگم اختر اپنے سفر ناموں میں بڑے شگفتہ طنز، رعایت لفظی، معنی خیز جملوں اور لطیفوں کے خوبصورت اور موقع محل کے مطابق لطیفوں کے استعمال سے مزاح پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً ٹوکیو میں ٹیکسی کے سفر کے حوالے سے لکھتی ہوئی کہتی ہیں، ٹوکیو میں ٹیکسی شاید دنیا بھر سے ارزاں ہے۔ روپیہ 1.25 روپیہ میں آپ کو ٹیکسی والا کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، لیکن اس میں 2 امکانات بھی ہیں۔ اول تو
غلط پتے پر پہنچا دے گا یا پھر عالم فنا میں پہنچا کر دم لے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ بیگم اختر ریاض الدین ایک خاتون سفر نامہ نگار ہیں اور وہ اس سفر کے دوران اور اپنے سفر ناموں میں نسوانیت کو چھپا نہیں پاتی، اور کہیں کہیں ان کی نسوانیت جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ مثلاً جاپانی گھروں کو دیکھ کر ان کے نسوانی جذبات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہوئے کہتی ہیں، بانس کے کانٹے، چھریاں، چاول کھانے کی لمبی ڈشیں، بانس کے گلدان، دل چاہتا تھا کہ گھر سارا بانس سے بنوا لوں اور بانس کے پنگوڑے میں جھولتی رہوں۔ بیگم اختر مشرقی خاتون ہونے کے باوجود مردوں کی طرح دیکھتی، سوچتی اور لکھتی ہیں۔ جس طرح مرد سفر نامہ نگار دوسرے ملکوں کے سفر کرتے ہوئے وہاں کی نسوانیت کو، وہاں کی خواتین یا عورتوں کو بغور دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورتی کا جائزہ لے کر ان کو اپنے سفر ناموں میں بیان کرتے ہیں، تو ایسے ہی بیگم اختر ریاض الدین بھی مردانہ وجاہت، دلکشی اور جاذبیت کا تذکرہ برملا کرتی ہیں، اور اس حوالے سے وہ کسی قسم کی جھجک یا شرمندگی کا اظہار نہیں کرتی۔ ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، ٹوکیو کی رات کی رنگینیاں الف لیلہ کی افسانوی راتوں کو مات کر چکی ہیں۔ یہاں ایک سیاح کو 2 کام کرنے چاہیے، اپنی چیک بک ساتھ لے آئے اور ضمیر گھر چھوڑ آئے۔ اس کے علاوہ جاپانی مردوں کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتی ہیں، دوسرے اس ملک میں مردوں تک کے جسم پر بال نہیں۔ اپنے دوسرے مشہور سفر نامے دھنک پر قدم کے حوالے سے انہوں نے خاصی شہرت کمائی، اور اسی سفر نامے کی وجہ سے غالباً 1969 میں انہیں اردو کا ایک مشہور ادبی ایوارڈ، آدم جی ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ سفر نامہ بھی اپنے دیگر سفر نامے یعنی 7 سمندر پار کی طرح بڑا ہی مشہور ہوا، بہت زیادہ پڑھا گیا، اور اپنے سفر نامے میں بھی وہ اپنی مخصوص تجزیاتی بصیرت کا برملا اظہار کرتی ہیں۔ وہ مختلف شہروں کی طرز معاشرت کو دیکھتی ہیں، وہاں کی زندگی کو دیکھتی ہیں اور تجزیہ کرتی ہیں۔ مثلاً امریکی شہر سان فرانسسکو کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتی ہیں، سان فرانسسکو ایک شہر نہیں، شخصیت ہے، اور اس شخصیت کا مخصوص پہلو انفرادیت ہے۔ امریکہ میں شمال سے جنوب تک ایک بیزار کن یکسانیت نظر آ رہی ہے۔ یہاں ایک تنوع ہے، یہ امریکہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ اس شہر نے امریکہ کی لاج رکھ لی ہے۔ یہ جتنا نیو یارک کی فضا سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسانیت کے قریب تر آتا جاتا ہے۔ خالد محمود اپنی کتاب اردو سفر ناموں کا تنقیدی مطالعہ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، بیگم اختر ریاض الدین سیاسی اور سماجی، معاشی اور مذہبی ہر قسم کی منافقت پر طنز کرتی ہیں، مگر ان کا رد عمل متوازن اور شائستہ ہوتا ہے۔ ان کا تاریخی شعور پختہ، مطالعہ وسیع اور صحافتی تجربہ گہرا ہے۔ ان کے طنز اور استہزاء میں شائستگی اور مزاح میں سلیقہ ہے۔ انہوں نے اپنے سفر ناموں کو محض کوائف سفر جمع کرنے کے حصار سے باہر نکالا اور فکشن سے ہمکنار کیا۔ جاپانیوں کی عادات، رسوم و رواج کا تذکرہ کرتے ہوئے بیگم اختر ریاض لکھتی ہیں، جاپانی رسم ملاحظہ ہو، اول تو چائے ایک رسم ہے، مشروبات میں تو اتفاقاً شامل ہو گئی ہے۔ جاپان خاص الخاص مردوں کا ملک ہے، اس میں خدا نہ کرے کہ میں کبھی عورت پیدا ہوتی۔ زندگی کے سارے عیش مرد ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ بیگم اختر کا اسلوب کبھی استفہامیہ ہو جاتا ہے، کبھی خطیبانہ، بڑی خوبصورت تشبیہات کا استعمال کرتی ہیں، اور ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، اس گنجان جزیرے میں جہاں انسان اچار کی طرح ڈبوں میں بند ہو۔ تو یہ تھا ان کے سفر ناموں کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔